أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کا آج ہمارا یہ تیسرا درس شروع ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے. آج مجھے کچھ تاخیر ہو گئی اور کچھ دوست ملنے کے لیے تشریف لائے تھے، تو ان حضرات کے ساتھ ملاقات ایسی لمبی ہوگی کہ میں وقت پہ اس کام کو شروع کر نہ سکا. ہمارا جو درس اور جو ترجمہ قرآن شروع ہوا تھا وہ منافقین کا جو گروہ ہے اس کے حوالے سے ہم بات شروع کرتے ہیں. قرآن مجید کا صفحہ آپ حضرات کے سامنے ہے اور منافقین کا جو ذکر ہوا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، تو وہاں سے منافقین کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ یہ تیسرا گروہ ہے. اس تیسرے گروہ کا ذکر ہم شروع کر چکے ہیں. میں نے آپ حضرات کے ساتھ ایک سوال کیا تھا اور سوال یہ تھا کہ آپ نے قرآن سے کیا سمجھا، اور ماشاءاللہ کئی لوگوں نے جواب دیا اور بہت ہی اچھا جواب دیا، اور ہر ایک نے اپنے فہم اور دانش کے مطابق بہت ہی اچھا جواب دیا. جو مجھے بھی اس میں کئی ایک سوالات کے جوابات بہت ہی اچھے لگے، اور ماشاءاللہ اس کا مطلب یہ تھا، اس سوال کا مقصد بہت سارے مقاصد تھے، لیکن بنیادی طور پر جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پتہ چل جائے کہ آپ حضرات نے سمجھنے کی کتنی کوشش کی. میرا سوال تھا، اس کا جواب بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے دیا، اور میں انشاءاللہ گروپ میں ان سوالات کے جوابات کو فارورڈ کروں گا، جن سے مجھے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، جو آپ حضرات نے بڑی محنت اور توجہ سے اس کو سنا ہے. جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب واقعتاً ان آیات کے اندر جو آپ حضرات نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے ایمان میں مدد ملتی ہے اور اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے. اسی طریقے سے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم سے آپ حضرات نے سمجھا کہ یہ ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اور ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان حضرات سے دور ہونا یہ ایمان کو نقصان پہنچا دیتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سمجھ میں آیا. اللہ سے دعا ہے اس طریقے سے ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے. لیکن جو میں بنیادی طور پہ سمجھانا چاہتا تھا وہ ان آیات سے متعلق تو ہے، لیکن دراصل یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی علامات یہ چیزیں ہیں. صراط الذین انعمت علیہم یہ ایمان کی علامات میں سے، الذین یؤمنون بالغیب یہ ایمان کی علامات میں سے، یعنی ایمان کے سائن ہے. الذین یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرنا یہ ایمان کی ایک علامت ہے. مما رزقناہم ینفقون یہ ایک ایمان کی علامت ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل یہ ایمان کی ایک علامت ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے. اصل ایمان یہ نہیں ہے جی، یاد رکھیے گا. میرا مقصود یہ تھا، اس میں مقصد میرا یہ تھا کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آئے کہ کفر کس طریقے سے ہمیں گمراہ کرتا ہے. میں وہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ انہی آیات کو پیش کر کے یہ کہتے کہ دیکھو
یؤمنون بالغیب، ایمان والے غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، ہم بھی غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، ہم بھی نماز قائم کرتے ہیں۔ ڈونیشن ہم جتنا دیتے ہیں تم اتنا دیتے ہی نہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس پر بھی ہم ایمان لے کر ہیں۔ وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر بھی ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ لیکن دراصل وہ مومن نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ ایمان کی تعریف سمجھ لیجیے، کیوں نہیں ہوتے؟ بہت سی باتیں۔ ایمان کی تعریف میں بتانا چاہتا تھا یہ سوالات کے جوابات میں، اور آپ حضرات نے جن جن نے جواب دیا ماشاءاللہ سب نے ہی صحیح جواب دیا۔ جو جواب مجھے سب سے زیادہ ایک دو پسند ہے وہ میں گروپ میں فارورڈ کروں گا، آپ حضرات اس کو دیکھ لیجیے۔ لیکن جواب سب کے ماشاءاللہ صحیح ہے، لیکن جو میں سمجھانا چاہتا تھا، آپ کو متوجہ کرنا چاہتا تھا، وہ بڑی اہم بات ہے۔ سوال کے اندر میں جو توجہ دلانا چاہتا تھا وہ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ جب تحریک پاکستان چلی اور پاکستان بنا ہے تو اس وقت کفار نے بہت سے مسلمانوں کو جمع کیا، کئی مسلمانوں کو گھروں پہ بلایا، کئی مسلمانوں کو سینٹ پہ بلایا، کسی کو تھانے میں بلایا۔ ہر ایک سے پوچھا جی مسلمان کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ مسلمان ہے۔ کہا مسلمان کون ہوتا ہے؟ کہا جو نماز پڑھے وہ مسلمان ہے۔ کہا مسلمان کون ہوتا ہے؟ کہ جی جو آخرت پر ایمان لائے وہ مسلمان ہے۔ تو وہ کہتے جی شیعہ بھی تو ایسے کرتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہوئے، قادیانی بھی ایسے کرتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو مسلمان بیچارے پریشان۔ وہ کہتے جی قرآن میں لکھا ہے، تمہارے قرآن میں لکھا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم اس کتاب کو ہدایت مانتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، ایمان غیب پر قادیانی بھی لے کر آئے ہوئے، ہم بھی لے کے آتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، قادیانی بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، ڈونیشن ہم تم سے زیادہ دیتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں، بلکہ اتنا مانتے ہیں کہ ہم تو نعوذ باللہ پرویز غلام احمد قادیانی کو بھی عیسیٰ ماننے کو تیار ہے، مسیح ماننے کو تیار ہے۔ پھر تو اسی موقع میں تو حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب کو پکڑ کے لے گئے ایک دفعہ، وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کون ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان نے جو ایمان کی تعریف فرمائی وہ میں آپ کو یہاں پر اس سوال کے جواب میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ تعریف یہ ہے کہ ایمان نام ہے تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کا۔ ایمان نام ہے تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کا، یعنی ضروریات دین کا مطلب ہے سارے قرآن پر ایمان لے لینا۔ صرف یہ آیات، یہ چند آیات یہ نہیں ہے ٹھیک، بلکہ اگر کوئی اس میں سے ایک آیت کا بھی انکار کرے گا مسلمان نہیں ہے جی، کافر ہے۔ کوئی ایک نقطے کا انکار کرے گا، کوئی ایک حرف کا انکار کرے گا، مسلمان نہیں رہا۔ یہ ضروریات دین کوئی چیز ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ میں ذکر کروں گا، لیکن آپ اتنا سمجھے، کوئی کہ مسلمان کون ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے جو ضروریات دین پر ایمان لے کر آئے وہ مسلمان ہے۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں یہ لکھا ہے، ایسے ہی لکھا ہے، ایسے قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ آدھا آپ بتا دیں، وہ آپ ایک چوتھائی بتا رہے ہیں، وہ آپ 1% سے بھی کم بتا رہے ہیں، بقیہ جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو سمجھ لیں۔ تو یہ جواب ہے ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کیا ہے۔ نہیں، ایمان نام ہے تمام ضروریات دین کو ماننے کا، اور ضروریات دین پر عمل کرنے سے ایمان میں تقویت آتی ہے، اور ضروریات دین کو چھوڑ دینے سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا۔ اب میں اپنے درس کی طرف آتا ہوں، تاکہ ہم قرآن مجید کے اس ترجمے کو جو سمجھنا مفہوم ہے اس کو چھوڑیں نہیں۔ میں پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ تمام ضروریات دین پر ایمان لے کے آنا، ختم نبوت بھی اسی میں داخل ہے، صحابہ کرام کی محبت بھی اسی میں داخل ہے۔ لہٰذا کوئی ختم نبوت کا انکار کرے گا مسلمان نہیں ہے، لہٰذا کوئی صحابہ کرام کی تقدس سے انکار کرے گا وہ درجہ ایمان میں داخل نہیں ہے۔ کوئی صحابیات امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرے گا وہ ایمان میں داخل نہیں ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی جی۔ اب آگے چلیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، سے میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے، یہ جو پورا رکوع ہے یہاں آپ کے سامنے پورا رکوع ہے، اپنے قرآن مجید یا بیاض کے اندر آپ نشان لگا لیجئے اور کاپی میں لکھ لیجئے۔ یہ پورا رکوع منافقین کے بارے میں، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ جی
آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک اس میں منافقوں کا ذکر ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ منافقوں کا ذکر کیسے ہے۔ آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ منافقوں کا ذکر میں اللہ رب العزت نے 2 سیکشن بنائے۔ نمبر 1، اس میں 4 قباحتیں ہیں منافقین کی۔ قباحتیں کا لفظ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، سمجھ لیں بری باتیں، بری کوالٹیز، جو بری چیزیں ہیں منافقین میں، وہ 4 قسم کی بنیادی طور پہ جو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں۔ کیا میں نے سب لکھ دیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو یہ منافقین کی پہلی قباحت ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ میں یقولو، جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کہتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، آمنا ایمان لے کر آئے ہم، باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، و بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ واو کا ترجمہ ہم اور سے نہیں کریں گے، واو کا ترجمہ ہم حالانکہ سے کریں گے، درا حالے کے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، یعنی حالانکہ کو ریئلٹی یہ ہے، یعنی سچ تو یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اور جو یہ بات کرتے ہیں، یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ یخادعون اللہ، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہ اصل میں ان دونوں کو دھوکہ نہیں دیتے، وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو شعور نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ارے بھی اللہ کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، اور وما والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور دھوکہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ دھوکہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، جس شخص کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوتا، جس شخص کو اپنی بیماری کے اوپر پریشانی نہیں ہوتی، جس شخص کو اپنی بیماری کے اوپر کی فکر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کا قانون ہے، اس میں بے شمار چیزیں آتی ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ مرض کو بڑھا دیتے ہیں جو اپنے مرض کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اب اس مرض کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس مرض کا نقصان یہ ہے کہ اس مرض کی وجہ سے وَلَهُمْ، ان کے لیے ہے عذاب علیم، جو عذاب دردناک، ایک دردناک عذاب ہے۔ جس چیز کو اللہ دردناک فرمائے وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ الیاذ باللہ، میرے سجی فرمایا کرتے تھے جب ایسی آیات آئیں جس میں عذاب علیم کا ذکر آئے تو اس وقت اس کے ساتھ فوراً یہ کرو کہ اللہ جی مجھے معاف کرنا، اللہ جی مجھے میری حفاظت کرنا۔ تو بما کانوا یکذبون، ان کو عذاب علیم اس لیے آتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جھوٹ اسی کو کہتے ہیں جو دانستہ بولا جائے، جو جان بوجھ کو دونوں کو دھوکے دینے کے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے بہانے سے دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا جائے، ایسا جھوٹ دھوکہ ہوتا ہے۔ اور ہر جھوٹ کے اندر خدا پایا جاتا ہے۔ خدا کہتے ہیں دھوکے کو، یخدعون دھوکہ، ہر جھوٹ کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے۔ تو منافق کی علامت ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لہذا ہم اپنی زبان کے اوپر قابو رکھیں۔ ہماری زبان بہت مرتبہ ایسی غلط باتیں کہہ جاتی ہے کہ جس کے اوپر بڑے مسائل سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کے بیٹھے رہتے۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے بیٹھے رہتے تھے اور اپنے دیکھنے والوں سے فرماتے تھے کہ اسی کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان جنت میں جاتا ہے۔ روایت مجھے صحیح سے یاد نہیں، اسی سے ملتی۔ یہ آیت نمبر 10 تک بات ہوگی۔ آیت نمبر 11 سے منافقین کی دوسری قباحت ہے۔ دوسری قباحت کا نام ہے غباوت۔ غباوت مطلب یہ ہے کہ دھوکہ دہی، یعنی جھوٹ تو بولتے ہی ہیں لیکن کسی عمل سے دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ ایک عمل ایسا ہے جو کہ دھوکہ ہے،
یہ دھوکہ جھوٹ والا نہیں ہے، یہ دھوکہ جھوٹ والا ہی ہے لیکن یہ دھوکہ عملی ہے۔ جیسے بطور مثال میں ڈاکٹر ہوں، آپ مجھے بتاؤ، میں آپ کا علاج کروں گا اور میں نے سفید کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، اسٹیتھوسکوپ بھی لگایا ہوا ہے، تو آپ میرے اس حلیے سے دھوکہ کھا جائیں، آپ میرے اس عمل سے دھوکہ کھا جائیں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ عمل دھوکہ دہی ہے، یہ دھوکے کا عمل منافق کرتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں میری زندگی میں، ہماری زندگی میں کوئی دھوکہ تو نہیں ہے نا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا، زمین میں فساد، بھی منافق کیا فساد کر رہے تھے زمین کے اندر؟ کفر سب سے بڑا فساد ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، کسی انسان کے ساتھ جھوٹ بولنا، یہ بہت بڑا فساد ہے، سمجھ رہے جی؟ کسی انسان کے ساتھ جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا فساد ہے۔ یہ جھوٹ بولتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، تو لا تفسدوا فی الارض، جھوٹ بولنا بھی فساد ہے، کفر بھی فساد ہے، دھوکہ دینا بھی فساد ہے۔ تو کہتے تھے قالوا انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم دھوکہ نہیں دے رہے۔ جیسے کہ آج میڈیا پر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اصلاح کی غرض سے بیٹھ کے مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، مسلمانوں میں دشمنیاں ڈال رہے ہیں، مسلمانوں میں دوریاں پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، لوگوں کو نمازوں سے متنفر کر رہے ہیں، لوگوں کو مساجد سے متنفر کر رہے ہیں، عورتوں کو پردے سے متنفر کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، اعتکاف بیٹھے، مجھے فرمانے لگے کہ اعتکاف سے میں دو چیزیں لے کے جا رہا ہوں، ایک تو یہ کہ میں نماز قضا کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں آج سے داڑھی رکھوں گا۔ ان کا ارادہ اتنا مضبوط تھا کہ بڑے روتے ہوئے اور بڑے ہی انہوں نے کراہتے ہوئے بتایا کہ میں نے زندگی بڑی درد میں گزاری، ہدایت سے دور رہ کے میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے، تو میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے استقامت دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا بھی کرتا ہوں، آپ رابطے میں بھی رہنا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھی کیا معاملہ ہوا، تو کہنے لگے ان کی داڑھی بھی منڈی ہوئی اور سب چیزیں ختم۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے داڑھی بھی منڈا دی اور پتہ نہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد میں تو نظر نہیں آ رہے۔ تو فرمانے لگے کہ میری اہلیہ جو ہے خاتون کے درس میں جاتی تھی، تو میں تو رمضان میں یہاں آ گیا اور وہ خاتون کے درس میں جاتی تھی، تو میں نے جب میں گھر گیا داڑھی رکھی تو میری اہلیہ نے مجھ سے بہت لڑائی کی، کہنے لگی تمہارے پاس پیسے نہیں کہ شیو کرنے کے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی جی داڑھی رکھنا کوئی فرض واجب تو نہیں، کوئی سنت موقع بھی نہیں ہے، بس یہ تو ایسی اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ داڑھی رکھتے تھے تو آپ نے بھی داڑھی رکھ لی، نعوذ باللہ آپ آج زندہ ہوتے تو آج آپ بھی جیسے ہم لوگ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں ایسے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی الٹی بات انہوں نے کہی۔ میں نے سر پکڑ لیا کہ اب اس کو کون سمجھائے، کیونکہ قرآن کے نام پر لوگوں کو کفریہ تہذیب سکھائی جا رہی ہے۔ وہ کہنے لگے جی وہ تو کہتی قضا نمازیں بھی نہیں ہوتی، اور کسی قضا نماز کا حدیث میں حکم آیا ہی نہیں، جب آیا ہی نہیں ہے تو پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم بھول جاؤ تو فَلْيُؤَدِّ إِذَا نَسِيَهَا، جب تم بھول جاؤ اسی وقت تم ادا کر لیا کرو۔ میں نے کہا ایک چیز بھول کر آپ نے چھوڑ دی تو حکم ہے کہ فوراً ادا کرو، اور ایک چیز آپ نے جان بوجھ کے چھوڑی ہے تو اس کو ادا کرنا ہی نہیں، یعنی غلطی سے تو ٹکر لگ گئی تو جرمانہ ہے، لیکن جان بوجھ کے ٹکر ماری تو کوئی جرمانہ نہیں۔ عجیب بات ہے، یعنی بالکل عجیب بات۔ خیر یہ یہاں کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ جب یہ موقع آئے گا تو میں انشاءاللہ اس بات کو بھی عرض کروں گا۔ تو اس طریقے سے لوگ نام تو اصلاح کا دیتے ہیں لیکن اصل میں وہ فساد مچا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کلینک کھول کے بیٹھ جائے تو فوج حکومت اس کو گرفتار کرے گی، کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ لوگوں کا علاج نہیں پتہ نا، میں تو ڈاکٹر ہی کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ کہ قرآن مجید ہر کوئی کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، اور خود وہ قرآن کا عالم نہیں ہے، تو کیا وہ ایسی عقید تباہ کرے گا جیسے اس خاتون نے کئی خواتین کو گھر سے بے پردہ کیا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، بس پردہ تو اس چیز کا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ تو فساد کرنے والے ہیں، یہی لوگ تو فساد، اللہ خوب غور سے سن لو، انہم هم المفسدون، یہی لوگ مفسد ہیں، انہم یہ ہیں، ہم المفسدون کہ یہی ہیں، مطلب یہ کہ یہی لوگ مفسد ہیں، فساد مچانے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فساد کر رہے ہیں۔
یہ منافقین کی دوسری قباحت ہے. اور جو لوگ بھی اس خصلت میں مبتلا ہے وہ اصل میں منافقوں کی خصلت میں مبتلا ہے. اس کے بعد تیسری قباحت، تیسری قباحت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، یہ ان کی حماقت ہے کہ یہ دوسرے کو بے وقوف سمجھتے ہیں. منافق ہمیشہ دوسروں کو بے وقوف سمجھتا ہے اور خود کو عقل مند سمجھتا ہے. میں نے اس کو اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اس طریقے سے چلانا ہے. وہ دوسروں کو بے وقوف سمجھتا ہے اور خود کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ صحابہ ایمان لے کر آئے. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے کے آئے کما آمن السفهاء، جیسے نعوذ باللہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے. صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. الا انهم هم السفهاء، اللہ کہتے ہیں ارے خوب غور سے سنو اور سمجھو، یہی لوگ بیوقوف ہیں جو صحابہ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، جو صحابہ کو بے وفا سمجھتے ہیں، جو صحابہ کو وفا شعار نہیں سمجھتے، وہ خود بھی وفا شعار نہیں. جو صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے ہیں وہ خود بے وقوف ہیں. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے الا انہم هم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں. یہ واقعہ صحابہ کو بے وقوف سمجھتے ہیں لیکن صحابہ تو معیار ایمان ہے. یہ یہاں پر آپ حضرات دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی ہے کہ کما آمن الناس، کما آمن الناس، اس سے لوگ مراد، لوگ سے کون لوگ مراد ہے؟ صحابہ کرام مراد ہے. ایمان لے کے آؤ، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے. اور یہ صحابہ کرام کو کیا سمجھتے ہیں؟ سفہاء، بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ نے کہا نہیں، یہ بیوقوف نہیں ہے، انہم هم السفہاء، یہی بیوقوف ہے. تو صحابہ کا ایمان کسوٹی ہے قرآن مجید میں اس مقام کے اوپر. اس مقام کو یاد رکھیے. جو صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھتا ہے سمجھ لے وہ منافق ہے. اب چاہے وہ کسی شکل میں آئے، چاہے وہ صحابہ کرام کا انکار، صحابہ کرام کی ذات کا کوئی انکار کرے، تو سمجھو کہ وہ خود قابل لعنت ہے، وہ خود قابل توبیخ ہے، وہ خود قابل پکڑ ہے. میں الفاظ تھوڑے سے مشکل استعمال کر رہا ہوں. چوتھی قباحت، دوغلی پالیسی. یعنی یہاں آپ میرے وفادار ہیں، وہاں آپ اس کے وفادار ہیں. یہاں آپ میرے وفادار ہیں، وہاں آپ میری کمر میں خنجر مار رہے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ. دوغلی پالیسی کہ یہاں ان کے اور وہاں ان کے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا یعنی صحابہ سے ملتے ہیں تو قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ ملتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی شیاطین کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ملتے ہیں اپنے ان سرداروں کے پاس، قالوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی ایمان والوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور کافروں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی نہ کافروں کے ساتھ ہو اور نہ ایمان والوں کے ساتھ ہو، بلکہ نفاق والوں کے ساتھ ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، نہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں، جب یہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تنہائی میں. خلو کا مطلب ہے تنہائی میں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس. یعنی کفر کو اللہ نے شیطان کہا ہے، یعنی گمراہی کی طرف لے جانے والوں کو شیطان کہا ہے، اور کافر و منافقوں کے دوست کو اللہ نے شیطان کہا ہے. قالوا إِنَّ مَعَكُمْ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے مسلمان بنے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، جو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور ان کو فوراً کیوں نہیں پکڑتے؟ جب اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر کیوں نہیں پکڑتے؟ اللہ کہتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ، کہ اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ، کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں، اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں. اللہ اس لیے ان کو مہلت دیتے ہیں. میرے پاس ایک ذخیرہ ہے واقعات کا کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو کس طرح کی ڈھیل دی، کن لوگوں کو چھوٹ دی کہ ہاں کرو جو کر سکتے ہو کرو، جب میری پکڑ میں آؤ گے تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو یہ یہاں تک 4 خصلتیں ہو گئی. ہمارا وقت آج مکمل ہو گیا. مجھے کچھ اور باتیں بھی تھیں اس کے اندر، اس رکوع کو پورا کرنے کے اندر مجھے وہ کرنی تھی.
لیکن ابھی وقت نہیں ہے. خلاصتاً آپ اس کو سمجھ لیں کہ آگے کہ تھوڑی سی اللہ رب العزت نے جو نفاق کے بارے میں فرمایا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ نفاق کا ثمرہ ہے. یہ نفاق کا ثمرہ مطلب نفاق کا رزلٹ یہ ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہ ثمرہ کیا ہے؟ اس کے اندر کچھ باتیں، ثمرہ مطلب رزلٹ، اس کے اندر کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ وہ میں ذکر کروں گا. آگے منافق جو ہیں ان کی دو قسمیں اللہ نے ذکر کی، پکے منافق، کچے منافق. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، تو ایک پکے منافق ہیں اور ایک کچے منافق ہیں. انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں یہاں ذکر کروں گا. آپ سے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس بات کو ذکر کروں گا. اور بہت سی باتیں ہیں اس کے اندر جو رہ گئی ہیں جو میں کرنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال اتنا رکھیں. اس ترجمے کو آپ 3-4 مرتبہ دہرائیں اور قرآن مجید رکھ کے سمجھیں کہ جو 4 مقامات ہیں منافقین کی، جو 4 قباحتیں ہیں، وہ 4 قباحتیں کون کون سی ہیں، ان کو سمجھیں. پھر انشاءاللہ ہم اس بحث کو انشاءاللہ کل اسی وقت مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.